بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی علی، اللہ کا شکر۔ سب مہمانوں کو میرا سلام ہے۔ اچھا، مجھے یہ پوچھنا ہے مفتی نعمانی صاحب سے اور علامہ صاحب سے کہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کم کر لیں، تھوڑی سی سلو کر لیں، آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ تو اگر جیسے کوئی نان مسلم غیر مسلم ہیں اور اگر وہ مطلب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ تو ہماری نظروں میں ایک نافرمان ہے نا، مطلب وہ تو سرکش لوگ ہیں۔ تو یہ اس کا ذرا بتائیں کہ یہ کیسے مطلب پھر ہو جاتا ہے؟ یہ ہم نے جیسے میں نے سنا ہے کہ نہیں دی جاتی، یا ان کے دلوں میں مہر لگی ہوتی ہے، دلوں جب یہ دنیا میں آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ضرور کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں، یہ کنفیوژن مجھے ہے تو اس کو ذرا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے پوچھتے ہیں۔ جی نور بھائی۔ پھر میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں آپ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ بڑا اچھا سوال کہ بھائی نے علی نے، لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ اس زمانے میں چل رہا ہے کہ ہم جج بن جاتے ہیں، اور جج بننے کے بعد جب آپ ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، تو ایسے اشارے میں ایک انگلی سامنے والے کی ہوتی ہے، 3 آپ کی طرف ہوتی ہے، اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، آپ کسی کو نیک کر دیتے ہیں، کسی کو ظاہر کر دیتے ہیں، کسی کو گناہ کبیرہ کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ واٹ ایور، پتہ نہیں کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کا مزاج سمجھیے، کبھی کبھی کچھ ایسا لوگ، حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، پھر اس سوال کی جواب دوں گا میں۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے نا، اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرے گا۔ بظاہر لوگ انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے، بظاہر وہ اتنے مطلب لوگ ان کو اتنا نیک بھی پارسا بھی سمجھیں گے، مگر اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت یہ ہوگی وہ جو بات کہہ دیں اللہ قبول فرما لے، وہ جو کہہ دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ان کا یقین کامل اتنا مضبوط ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، راستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک عورت ہے رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہوں؟ کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ کوہ طور پہ گئے، کوہ طور پہ جانے کے بعد اللہ سے کہا پروردگار اس کو اولاد عطا فرما۔ اللہ نے کہا کہ اس کے اولاد تو ہم نے نصیب میں لکھی نہیں، آ کے اس عورت کو بتا دیا۔ عرصے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا اس کی اولاد میں بد کھیل رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے پوچھ کے آئے کہ اولاد ہے نہیں۔ گئے دوبارہ کوہ طور کے بعد، کہنے لگے اے اللہ تو نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، مگر میں تو آج دیکھ کے آ رہا ہوں اس کی اولاد ہے۔ فرمایا موسیٰ تیرے جانے کے بعد ایک ہمارا والا بھی آیا تھا، اور یقین ایسا تھا، اس نے دیکھا، کہا اس عورت سے پوچھا تو نے بھی تھا؟ پوچھا اس نے بھی، اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے اسی طرح جواب دیا کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ اس کو ہم سے ایسی محبت تھی کہ اس نے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ اس کو 1 نہیں دیتا 2 دے دے، 2 نہیں دیتا 3 دے دے، 3 نہیں دیتا 4 دے دے، 4 نہیں دیتا 5 دے دے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ 3 نہیں دیتا تو 2 دے دے۔ وہ مانگ کس سے رہو بھائی؟ وہ خالق اور مالک اور رازق دینے والا وہی ہے۔ اس کا یقین یہ تھا کہ 1 نہیں دیتا 2 دے دے، 2 نہیں دیتا 3 دے دے، 3 نہیں دیتا 4 دے دے، 4 نہیں دیتا 5 دے دے، 5 نہیں دیتا 6 دے دے، 6 نہیں 7 دے دے، 7 نہیں تو 8، 8 نہیں تو 9، 9 نہیں تو آواز ہے بس رک جا، تو نے 10 مانگے تو 10 مل جائیں گے۔ ایسا یقین کامل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر ان کا حول یہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چنتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دل جو کالے ہوتے ہیں نا، ویسے نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا کے، نہیں، اللہ کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں نور بھائی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے جن کو لیکن یہ نہیں ہوتی۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں پہ میں قرآن کی آیت تو پڑھ رہا ہوں، پوری مکمل ہو جائے نا۔ جی ان کا سوال بھی ویلڈ ہے اور آپ کا بھی سوال ہے، لیکن دونوں کے زاویہ الگ ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ ہم نے مہر لگا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پہ، وعلی ابصارہم سماعت پر، ابصار پر، غشاوہ، غشاوہ کہتے ہیں پیاس، دکھا آپ نے، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، تیسری لیئر، چوتھی لیئر، اس طرح اللہ نے ان کے دل کو سب باندھ دیا۔ اب آئیے تھوڑا سے آگے جا کے اسی رکوع میں 4-5 رکوع کے بعد پڑھیں، اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو برباد نہیں کرتے، انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے بربادی کا سبب بنتے ہیں۔
اللہ کسی کو برباد نہیں بے کرتا. شک. برباد کون ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے برباد کرتا. تو اللہ کسی کو ہدایت سے دور نہیں کرتا. انسان کی اپنی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں, وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. تو جو یہاں جو معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, نعوذ باللہ, پھر اعتراض یہ ہوگا نا, اعتراض یہ ہوگا کہ بھائی وہ یار جتنی گناہ گار ہیں وہ نیکیاں یہ تو سب اللہ نے لکھ دیا تھا. سوال ہو سکتا ہے نا, تقدیر کے حوالے سے بھی جیسے سوال لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اسی کے ثواب مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا سے پوچھو کہ اللہ کا سبھی چیزیں لکھ دی ہیں جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ابھی ہم تو مجبور ہو گئے, سب لکھا ہوا ہے, ہم جو گناہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ بھی. آپ نے فرمایا جب پوچھنے والے سے ڈراؤ, یہ ٹانگ اٹھاؤ, ایک سے ٹانگ اٹھائی اور دوسری اٹھاؤ, نہیں اٹھا سکتا. بولا یہی تو تمہیں دیا اختیار. ہم جو یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا ایک چیز تھی کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے, وہ اللہ نے علم غیب سے یہ ازلی فیصلہ اس لیے فرما لیا تھا کہ میں اس کو جو اختیار دوں گا یہ منوعاً وہی کام کرے گا. اس کا اختیار ہوگا تو یہی کام کرے گا جو ابھی کر رہا ہے. نعوذ باللہ. پھر اعتراض کل قیامت کے دن یہ ہوگا, پروردگار تو نے تو لکھ دیا تھا ہمیں کافر, تو نے تو ہمیں لکھ دیا تھا مشرک, تو نے تو ہمیں لکھ دیا تھا فلاں فلاں. وہ تمام چیزیں یہ فیصلے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے, آپ جستجو کرتے ہیں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اب جسے ایک شخص, میں نے آپ کے قرآن میں کہا تھا نا, ایک شخص نے گناہ کیا, ایسا گناہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کو خواب کے ذریعے کہ تم اس کو اپنا خاص وزیر بنا دو. خاص وزیر بنا دیا. پھر اللہ کی طرف سے خواب آیا کہ تم اس کو اور نوازو اور نوازو اور نوازو اور نوازو. پھر ایک دن بادشاہ نے تہجد میں کہا پروردگار بظاہر تو اس کے پاس کوئی اتنے اعمال نہیں ہیں, مگر تو خواب میں مجھے بار بار الہام کرتا ہے کہ اس کو نوازو نوازو, اتنا عطا کرو اتنا عطا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن خواب میں بتایا کہ میں اس سے اتنا شدید ناراض ہوں, میں نہیں چاہتا کہ توبہ مانگے, کہ توبہ کرے. اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. جی 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 جی. تو معاملہ کس نیت کیا آ گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس نوعیت پہ آئے گا کہ جب آپ غافل ہوں گے. ہم غافل دل سے دعا کرتے ہیں, غافل دل سے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیا بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, میں آپ سے کچھ چیز مانگوں اور میں منہ اس طرح کر لوں, آپ دینے والے ناراض ہو جائیں گے. تو پوری کائنات کا نظام چلا رہا, آپ لوگوں سے پوچھے دعا میں کیا مانگا, انہیں پتہ ہی نہیں. کتنی خوبصورت بات کیا آپ نے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, قرآن کے الفاظ ہیں, سمجھ کے تو مانگو. اگر آپ سمجھ کر, میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا, یہ جو قرآن نا, یہ کتاب, اس کو یہ قرآن آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ اے اللہ قرآن, اے اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ تمام کے قرآن کے اساس, تو تمام قرآن کی باتیں, یہ مانگنے والی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی بات کیوں بول جائے؟ القاسب حبیب اللہ. حبیب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ قرآن کے حافظ بھی نا. حبیب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حبیب, اللہ کا دوست, اللہ سے محبت کرنے والا. کون ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے والا؟ جو نبی کے طریقے میں القاسب حبیب اللہ. اگر آپ محنت سے کما رہے ہیں تو آپ اللہ کے دوست ہیں, اللہ آپ کا دوست ہے. تو آپ قرآن کو سمجھیے. آج کا بھی میسج, میرا پیغام یہ ہوگا, خدا کا واسطہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء کی محفل و مجالس کے اندر بیٹھیں تاکہ آپ کا دل نرم ہو. یہ دل سخت ہوگا کچھ نہیں ملے گا. نہ وہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, نہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. پھر آپ شکایتیں کرتے رہیں گے کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا. تو سمجھ جانا میاں اللہ آپ سے شدید ناراض ہے. اللہ نے, ہاں, اللہ آپ کو نکالنا نہیں چاہتا, آپ خود نکل رہے ہیں. اس نے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اب کون ہے جنت میں نہیں جا رہا؟ کون ہے جو ایک فرض نہ پڑھ کے 70 فرض کے ثواب نہیں پا رہا؟ نور بھائی ایسے